السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت اور الیکشن کمیشن میں تنازع بڑھ گیا ہے اور حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل انتہائی اہم اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ کل سوموار کو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت۔ سوال یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ حکومت کے اس مطالبے، حکومت کے الزامات کا جواب استعفے کی صورت میں دیں گے یا کوئی بڑی کارروائی کریں گے، کیونکہ حکومت تنازع روکنے کا نام نہیں لے رہی، تنازع کو مزید شدت دیتی جا رہی ہے، شدید کرتی جا رہی ہے۔ پہلے تنازع شروع ہوا تھا اعظم سواتی صاحب کے اس لب و لہجے سے جو انہوں نے اختیار کیا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں۔ اس کے بعد خبر آئی، پتہ چلا کہ جناب صدر مملکت نے ایوان صدر میں یہی رویہ رکھا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کے وفد کے ساتھ، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ استعفے کب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی۔ فواد چودھری نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، لہٰذا ان کو استعفے دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ ایک بار پہلے ایک اور تنازع ہوا تھا، تب بھی حکومت مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالتی رہی کہ مستعفی ہوں۔ جب کوئی انتخابات ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنایا جائے۔ آج کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات تھے، اس انتخابات کے دوران بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف جو حکومت کا رویہ تھا وہ انتہائی جارحانہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج علی زیدی صاحب وفاقی وزیر جو ہیں وہ کراچی میں گئے اور ایک لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب ان کو روکا گیا مخالفین کی جانب سے کہ آپ اس طرح نہیں جا سکتے، آپ تو وفاقی وزیر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ ویڈیوز بنی، میں تو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا ووٹ کاسٹ اس طرح آپ نہیں کر سکتے، یہ اصول نہیں ہے، آپ اکیلے جائیں ووٹ کاسٹ کرنے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے اصول مت سکھائیں۔ تو وفاقی وزیر عمران خان صاحب کے چہیتے، ان کو کون اصول سکھائے گا بھائی؟ عمران خان صاحب اصول بناتے ہیں، توڑتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ جیسے آج ان کی ویڈیو چل رہی ہے، میڈیا چلا رہا ہے کہ کل عمران خان صاحب میڈیا کی آزادی کے متعلق کیا کہتے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں۔ تو اصول عمران خان صاحب کے ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ظاہر ہے ان کے وفاقی وزراء جو ہیں ان کو اب کون اصول سکھا سکتا ہے؟ تو لہٰذا وہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس ویڈیو کے بعد ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے علی زیدی صاحب کو نوٹس بھیجے، جواب طلبی کی۔ جواب طلبی ہونی چاہیے، ظاہر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کشمیر کے انتخابات میں نوٹ بانٹے تھے، نوٹ تقسیم کیے تھے، نوٹس لیا گیا تھا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، تو پھر جگرا تو بڑھتا ہے چاہے جو بھی کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیار ہوتے ہیں کہ وہ عدالتی کارروائی، یعنی وہ عدالت بھی ہے، وہ اس طرز کی کارروائی بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اپنے اختیارات کوئی 20%، 50% بھی استعمال کرے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ پاکستان میں انتخابات پر سوال اٹھا سکے۔ وہ جو عمران خان صاحب مسلسل کہتے ہیں ای وی ایم مشین، ای وی ایم مشین، تو ای وی ایم مشین میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بذات خود کوئی بیلٹ پیپر تو دھاندلی نہیں کرتا نا، اداروں کی مداخلت ہوتی ہے، سیاسی مداخلت ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ای وی ایم جو ہے وہ دھاندلی نہیں روک سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر آزادانہ اپنے فیصلے کرنا شروع ہو جائے تو پھر ڈسکا والے الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کی طرح کے رزلٹ آتے ہیں، یعنی پھر حکومت جو ہے وہ اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعمال کرنے کے باوجود وہ نہیں کامیاب ہو پاتی، تمام تر دھاندلی کرنے کے باوجود، تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود بڑے بڑے طاقتور جو ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں، پھر ہار جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی انتخابات کروائے اور انڈیپینڈنٹلی اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کرنا سیکھ رہا ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے پھر جگرا بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر آج علی زیدی صاحب نے کہا جی میں لوگ لے کر تو جا سکتا ہوں نا ووٹ ڈالنے، پیچھے بندوقوں والے ہیں تو کیا ہے، پیچھے کوئی سرکاری سیکیورٹی ہے تو کیا ہے، میں نے ووٹ ڈالنا ہے تو میں تو وزیر ہوں تو میں جاؤں گا۔ تو اس پر جب ان کو نوٹسز بھیجے گئے تو میں صرف جارحانہ رویہ بتا رہا ہوں حکومت کا۔ ویسے حکومتوں کا ہم نے سنا ہے کہ حکومت جو جینون حکومت ہوتی ہے نا، جو عوام کے ووٹ پہ آتی ہے، وہ ذرا اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتی ہے، وہ جواب دہ ہوتی ہے۔ یہ حکومت جواب دہ نہیں سمجھتی کسی کے سامنے اپنے آپ کو، کسی ادارے کے سامنے، ایک ادارے کے سامنے ضرور سمجھتی ہے، اس ادارے کا نام نہیں لیتے وہ، باقی ہر ادارے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے۔ تو چاہے میڈیا ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، پارلیمنٹ کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹکے ٹوکری سمجھتے ہیں۔ پارلیمنٹ تو ان کے خیال میں عمران خان صاحب کبھی کہا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ چوروں کا وہ ہے، وہ گروہ، وہ ہے، اکھاڑا ہے۔
تو اب ان کی نظر میں، عمران خان صاحب کی حکومت کی نظر میں، اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ راشیوں کا ٹولہ ہے. تو بہرحال وہ آج وہ جارحانہ رویہ جو نظر آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جب کہ الیکشن کمشنر نے، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے نوٹس لیا، جواب طلبی کی علی زیدی صاحب کی، تو علی زیدی صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی الیکشن رولز کی، الیکشن کمشنر ثابت کریں، یعنی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ثابت کریں ورنہ مجھ سے معافی مانگیں. یعنی ایک وفاقی وزیر حلقے میں جاتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے وہاں پر جا کر انٹرفیئرنس کی ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے، ان کی وجہ سے الیکشن کا ماحول خراب ہو سکتا تھا، یہ وہ. تو اس پر نوٹس بھیجنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ مجھ سے معافی مانگیں. یعنی اگر میں وہی نہ، اگر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آزاد نہ پھر رہے ہوتے، ان کو اس معاملے میں کوئی سزا ہو چکی ہوتی، کوئی جرمانہ ہوا ہوتا، کوئی نااہلی ہوئی ہوتی، تو پھر کس طرح، یعنی رشوت بانٹتے پھرے خود اور سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ کر الزام عائد کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، اور پھر پریس کانفرنس کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ استعفیٰ دے دے کیونکہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. اچھا جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں اچھے نہیں لگتے؟ چیئرمین نیب کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کمال ہے نا. چیئرمین نیب صاحب کے متعلق جب اپوزیشن اعتراض کرتی ہے کہ جناب جاوید اقبال صاحب اور عمران خان، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو خان صاحب نے بڑا ایک معصومانہ سا انداز میں کہہ دیتے ہیں جی میں نے تو لگایا ہی نہیں، میں نے تو الیکشن کمیشن اپنا نیب میں ایک پٹواری نہیں لگا، ایک وہ چپراسی نہیں لگایا، یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے لگایا ہوا ہے تو یہ بھگتے. اچھا جی، وہاں پر یہ دلیل ہوتی ہے جب نیب کی کارروائیوں کے خلاف اپوزیشن بولتی ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب کن کی اپائنٹمنٹ ہے جی؟ جنوری 2020 کی. جنوری 2020 میں نہ نواز شریف کی حکومت تھی، نہ آصف زرداری کی حکومت تھی، نہ مشرف کی تھی، نہ کوئی اور تھا. جنوری 2020 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے. تو سکندر سلطان راجہ صاحب تو آپ کے اپنا لائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ جو آئینی تقاضا اپوزیشن کے ساتھ، لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے جو لگائے جاتے ہیں الیکشن کمشنر، تو اس تقاضے کے تحت آپ نے لگائے الیکشن، ادھر مشاورت کی اپوزیشن لیڈر سے، اور مشاورت کے بعد آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا، لگا دیا، اور 5 سال کے لیے ہیں. اب ان کے اوپر چڑھائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مطلب استعفے کیوں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت کو اعتماد نہیں ہے لہذا آپ استعفے دے دیں. حکومت کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے، ساری کی ساری عدلیہ گھر چلی جائے. حکومت کو اپوزیشن پر اعتماد نہیں ہے، ساری کی ساری اپوزیشن گھر چلی جائے. حکومت کو بیوروکریسی پر، ویسے حکومت کو پنجاب میں بیوروکریسی پر اعتماد نہیں ہے، اور وہ دنوں میں یعنی روزانہ کی بنیاد پہ تبدیلی ہوتی ہے. پنجاب کے مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن پنجاب کیونکہ زیادہ اس پہ ہوتا ہے، نظروں میں ہوتا ہے، تو پنجاب میں زیادہ تو اس کی خبر زیادہ پھیلتی ہے، اور ظاہر 7 IG اور 5 چیف سیکرٹریز. تو بہرحال اب یہ دلیل دی جا رہی ہے، وہاں دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے نہیں لگایا آپ نے لگایا تو آپ ان کو بھگتیں، چاہے وہ قانون پر عمل کر رہے ہیں چاہے نہیں کر رہے، چاہے وہ گرفتاریاں جو ہیں الیگل ہیں چاہے لیگل ہیں، چاہے وہ ریفرنسز ٹھیک ہیں چاہے ان کے پاس ثبوت ہیں چاہے نہیں ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لگائے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ چیئرمین نیب کو کے معاملے پر ان کے معاملے پر الزام تراشی ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو سکندر سلطان راجہ صاحب بھی آپ کے لگائے ہوئے. اب وہی سکندر سلطان راجہ سے آپ استعفے مانگ رہے ہیں، ان پر آپ نے الزام عائد کر دیا کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے بندے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو تو حکومت کی اپوزیشن ہونا چاہیے، اداروں کو ہی حکومت. عدلیہ جو ہے، عدلیہ پارلیمنٹ، حکومت کی ریئل اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ عدلیہ کس لیے ہوتی ہے؟ عدلیہ ہوتی اس لیے ہے کہ جو طاقتور ہے طاقتور سے کمزور کو بچائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں ہوتا ہے؟ الیکشن کیوں کرواتا ہے؟ کہ بھائی جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس ریاستی مشینری ہے، اس کی دھونس اور دھاندلی سے الیکشن کو بچائے. یہ ہوتا ہے، ریاستی اداروں کی دھونس اور دھاندلی سے بچائے الیکشن کو، اور الیکشن کو بہتر بنائے. تو اپوزیشن کا اکھاڑا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا ہوا عمران خان صاحب کو کہ ریئل اپوزیشن جو ہے نا ان کی لیگل اس میں یعنی اپنی پریکٹس میں وہ واقعی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے. کیونکہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے کہنے پہ ماضی کے طرح، ماضی کے ایک آدھے چیف الیکشن کمیشنر تھے باقی، ورنہ تو پھر حکومت کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ حکومت فنڈ دے رہی ہے اور فنڈز آ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے،
اور جو اقتدار میں ہے اس کی مانو. نگران حکومتیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جی نگران وزیر اعلیٰ یہاں پر الیکشن لڑے ہیں, نگران وزیر اعظم یہاں پر الیکشن لڑے ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ان کے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت میں آئے ہیں. تو ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے. تو اب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اور جو الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اس پر کل الیکشن کمیشن کا ہے اجلاس, اور یہ اجلاس انتہائی تہلکہ خیز ثابت ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر وہ ریسٹرین شو کیا, اگر انہوں نے الزامات پر صرف ایک بیان جاری کر کے اپنی وضاحت طلب کر لی تو پھر شاید تنازعہ نہ بڑھے, لیکن ایسا لگ نہیں رہا. کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملائم کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کو مسلسل ان کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں, ان کو گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ ہے عمران خان حکومت کی اپنی کارکردگی نہ ہونا, اپنی بیڈ گورننس. جس طرح کی حکومت کر رہے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی جب کوئی الیکشن کا موقع آئے تو اس موقع میں الیکشن کمیشن کو اتنا گندہ کرو کہ لوگوں کو کہہ دو کہ جی اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تو ہمیں رزلٹ نہیں مل سکتے ہمارے حق کے, یا اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تو اپوزیشن ہی جیتے گی. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کہ وہ جو 12 الیکشن تھے ضمنی انتخابات, ان 12 ضمنی انتخابات میں 11 اپوزیشن جیت گئی تھی. سینٹ کے الیکشن میں جو حکومت کے ساتھ حال ہوا قومی اسمبلی میں وہ بھی آپ نے دیکھا. تو اب کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا صرف بیان جاری کر دے گا, پہلے کی طرح وضاحت دے دے گا کہ جب ہم نے کسی سے پیسے نہیں پکڑے, پیسے پکڑے تو ثابت کرو, یا پھر طلب کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان اعظم سواتی کو, فواد چودھری صاحب کو, بابر اعوان صاحب کو, وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو کہ آئیں ثبوت پیش کریں, اور اگر ثبوت پیش نہیں کرتے تو پھر 62-63 کے تحت کارروائی کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور پھر یہ کیا کارروائی ان تک محدود رہے گی یا یہ معاملہ آگے تک جائے گا, کیونکہ پلاننگ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے. یہ مطلب ایک چیز سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا اس طرح کی جو اداروں کے اوپر چڑھائیاں ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آشیرواد سے ہوتی ہے. اگر کوئی وزیر یا 2-4 وزیر یا وزیروں کا ایک ٹولہ اس طرح کسی آئینی ادارے پر حملہ آور ہو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بے خبر ہو اس سے, تو پھر وہ نوٹس لیں گے, وہ کہیں گے کہ بند کر دو. تو وزیر اعظم عمران خان نہ صرف اعظم سواتی نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں الیکشن کمیشن پر الزام عائد کیا, بلکہ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ان کو فون کر کے تھپکی دی, اور اس تھپکی کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ بابر اعوان صاحب, فواد چودھری صاحب اور ان کی اعظم سواتی صاحب کی. الزامات مزید لگتے ہیں, اور پھر جس طرح ڈسکا انتخابات اور سینٹ انتخابات کے بعد وزیروں کے پورے گروپ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی یہ الیکشن کمیشن پورا کا پورا یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ استعفے دے کر گھر چلے جائیں. کسی بھی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح الیکشن کمیشن کا استعفیٰ نہیں مانگا جس طرح یہ مانگ رہے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن مسلسل حملے میں. تو اب جب اجلاس کل کا ہو رہا ہے جو جمعے کو ہونا تھا, لیکن جمعے کو اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ ان کے ایک رکن جو ہے وہ موجود نہیں تھے, تو اب وہ پیر کو اجلاس کل یعنی ہوگا سوموار کو, اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جواب دے گا, وضاحت نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو جواب دے گا تو اس کے بعد محاذ آرائی بڑھے گی, اور وہ محاذ آرائی پھر عمران خان کی حکومت سے سنبھالی نہیں جانی, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت عدلیہ سے محاذ آرائی کر چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ کے متعلق کہا جاتا رہا کہ جی ہم تو احتساب کر رہے ہیں لیکن یہ عدالتیں جو ہیں وہ بری کر دیتی ہیں. اس سے پہلے پارلیمنٹ کے ساتھ تو خیر وہ رہتی ہے, پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن ہوتی ہے, پارلیمنٹ کو ٹکے ڈوکری تو کیا ہوا ہے, لیکن یہ والی محاذ آرائی عمران خان صاحب کی حکومت کو مہنگی پڑے گی. لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھکا کے دوڑا دیں. یہ والے چیف الیکشن کمشنر صاحب ان کو قابو میں نہیں آ رہے, ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. یہ 2023 کا انتخاب کیونکہ 5 سال کے لیے ہیں, 2020 میں آئے ہیں, تو اگر 2023 کا انتخاب ان کی زیر نگرانی آیا جو الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر عمران خان صاحب کے جتنے بھی پلان ہیں وہ چوپٹ ہو جائیں گے. ان کی جتنی منصوبہ بندی ہے ساری کی ساری خاک میں مل جائے گی. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پر مزید حملے کروائیں گے, اور الیکشن کمیشن بھی اب ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی صبر نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جواب دے گا, اپنا اختیار استعمال کرے گا, اور جب اختیار استعمال کرے گا تو ایک بڑے ادارے کے ساتھ عمران خان سرکار کا بڑا جھگڑا ہوگا, بڑا تنازع ہوگا, بڑا تصادم ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.